اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومن مکے میں نازل ہوئی، اس میں 85 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ سورہ مومن 24ویں سپارے میں سے شروع ہوتی ہے، یعنی توبہ قبول کر کے گناہوں سے ایسا پاک و صاف کر دیتا ہے گویا کبھی گناہ کیا ہی نہ تھا، اور مزید برآں توبہ کو مستقل طاعت و قرار دے کر اس پر اجر عنایت فرماتا ہے، یعنی بے حد قدرت و وسعت اور غنا والا جو بندوں پر انعام و احسان کی بارشیں کرتا رہتا ہے، جہاں پہنچ کر ہر ایک کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا۔ یعنی اللہ کی باتیں اور اس کی عظمت و قدرت کے نشان ایسے نہیں جن میں کوئی جھگڑا کیا جائے، مگر جن لوگوں نے یہی ٹھان لی ہے کہ روشن سے روشن دلائل و براہین اور کھلی کھلی باتوں کا بھی انکار کیا جائے، وہی سچی باتوں میں ناحق جھگڑے ڈالتے ہیں۔ یعنی ایسے منکرین کا انجام تباہی اور ہلاکت ہے۔ فی الحال وہ شہروں میں چلتے پھرتے اور کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، اس سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امہال و استدراج ہے کہ چند روز چل پھر کر دنیا کے مزے اڑا لیں یا تجارتیں اور سازشیں کر لیں، پھر ایک روز غفلت کے نشے میں پوری طرح مخمور ہو کر پکڑے جائیں گے۔ اگلی قوموں کا حال بھی یہی ہوا۔ یعنی ہر ایک امت کے شریروں نے اپنے پیغمبر کو پکڑ کر قتل کرنے یا ستانے کا ارادہ کیا، اور جہاں کے جھوٹے ڈھکوسلے کھڑے کر کے سچے دین کو شکست دیں اور حق کی آواز کو بھرنے نہ دیں، لیکن ہم نے ان کا داؤ چلنے نہ دیا، اور اس کے بجائے کہ وہ پیغمبروں کو پکڑتے، ہم نے ان کو پکڑ کر سخت سزائیں دیں۔ پھر دیکھ لو ہماری سزا کیسی ہوئی کہ ان کی بے بنیاد باقی نہ چھوڑی۔ آج بھی ان تباہ شدہ قوموں کے کچھ آثار کہیں کہیں موجود ہیں، انہی کو دیکھ کر انسان ان کی تباہی کا تصور کر سکتا ہے۔ یعنی جس طرح اگلی قوموں پر عذاب آنے کی بات پوری اتر چکی، موجود الوقت منکروں پر بھی اتری ہوئی سمجھو، اور جس طرح پیغمبروں کے اعلان کے موافق کافروں پر دنوی عذاب آ کر رہا، تیرے رب کی یہ بات بھی ثابت شدہ حقیقت ہے کہ آخرت میں ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ بعض نے اللہم اصحاب النار کو لی انہم کے معنی میں لے کر یہ مطلب بیان کیا ہے کہ گزشتہ منکروں کی طرح موجودہ منکروں پر بھی اللہ کی بات سچی ہے، کیونکہ یہ بھی اصحاب النار میں سے ہیں۔ پہلی آیت میں مجرمین و منکرین کا حال زبوں بیان ہوا تھا، یہاں ان کے مقابل مومنین تابعین کا فضل و شرف بیان کرتے ہیں، یعنی عرش عظیم کو اٹھانے والے اور اس کے گرد طواف کرنے والے بے شمار فرشتے، جن کی غذا صرف حق تعالیٰ کی تسبیح و تحمید ہے، اور جو مقربین بارگاہ ہونے کی وجہ سے اعلیٰ درجے کا ایمان و یقین رکھتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے آگے مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! اس عزت و افضائی اور شرف و احترام کا کیا ٹھکانہ کہ فرش خاک پر رہنے والے مومنین سے جو خطائیں اور لغزشیں ہو گئیں، ملائکہ بارگاہ حدیث میں ان کے لیے غائبانہ معافی چاہیں، اور جب ان کی شان میں وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ آیا ہے تو وہ حق تعالیٰ کی طرف سے اس کام پر مامور ہوں گے۔ یہ فرشتوں کے استغفار کی صورت بتلائی، یعنی بارگاہ احدیت میں یوں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ کا علم اور رحمت ہر چیز کو محیط ہے، پس جو کوئی تیرے علم میں محیط میں برائیوں کو چھوڑ کر سچے دل سے تیری طرف رجوع ہو اور تیرے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہو، اگر اس سے بمقتضائے بشریت کچھ کمزوریاں اور خطائیں سرزد ہو جائیں، اب اپنے فضل و رحمت سے اس کو معاف فرما دیں، نہ دنیا میں ان پر دارد و گیر ہو اور نہ دوزخ کا منہ دیکھنا پڑے۔ باقی جو مسلمان توبہ و انابت کی راہ اختیار نہ کرے، اس کا یہاں ذکر نہیں۔ آیت ہاذا اس کی طرف سے ساکت ہے۔ بظاہر حاملین عرش ان کے حق میں دعا نہیں کرتے، اللہ کا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یہ دوسری نصوص سے طے کرنا چاہیے۔ یعنی اگرچہ بہشت ہر کسی کو اپنے عمل سے ملتی ہے، جیسا کہ یہاں بھی ومن صلاح کی قید سے ظاہر ہے، بدون اپنے ایمان و صلاح کے بیوی، بیٹا اور ماں باپ کے کام نہیں آتے، لیکن تیری حکمتیں ایسی بھی ہیں کہ ایک کے سبب سے کتنوں کو ان کے عمل سے زیادہ اعلیٰ درجے پر پہنچا دے۔ سورہ طور رکوع 1۔ اور گہری نظر سے دیکھا جائے تو حقیقت میں وہ بھی انہی کے کسی عمل قلبی کا بدلہ ہو۔ مثلاً وہ آرزو رکھتے ہوں کہ ہم بھی اسی مرد صالح کی چال چلیں، یہ نیت اور نیکی کی حرص اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے، یا اس مرد صالح کے اکرام و مدارات ہی کی ایک صورت یہ ہو کہ اس کے ماں باپ اور بیوی بچے بھی اس کے درجے میں رکھے جائیں،
یعنی محشر میں ان کو کوئی برائی مثلاً گھبراہٹ اور پریشانی وغیرہ لاحق نہ ہو، اور یہ عظیم الشان کامیابی صرف تیری خاص مہربانی ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ بعض مفسرین نے سیئات سے اعمال سیئہ مراد لیے، یعنی آگے کو انہیں برے کاموں سے محفوظ فرما دے اور ان کی خواہشیں اور ان کی خو ایسی کر دے کہ برائی کی طرف نہ جائیں۔ ظاہر ہے جو آج یہاں برائی سے بچ گیا اس پر تیرا فضل ہو گیا، وہی آخرت میں اعلیٰ کامیابی حاصل کرے گا۔ اس تفسیر پر یومئذ کا ترجمہ بجائے اس دن کے اس دن ہونا چاہیے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی تیری مہر ہی ہو کہ برائیوں سے بچے، اپنے عمل سے کوئی نہیں بچ سکتا، تھوڑی بہت برائی سے کون خالی ہے۔ یہ الفاظ دونوں تفسیروں پر چسپاں ہو سکتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن کہیں گے، یعنی آج تم اپنے نفس سے بیزار ہو اور اپنے جی کو پھٹکارتے ہو۔ دنیا میں جب کفر کرتے تھے اس وقت اللہ اس سے زیادہ تم کو پھٹکارتا تھا اور تمہاری حرکات سے بیزار تھا، اسی کا بدلہ آج پاؤ گے۔ اور بعض مفسرین نے مقتین کا زمانہ ایک مراد لے کر یعنی یوں معنی کیے ہیں کہ تم کو دنیا میں بار بار ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم بار بار کفر کرتے تھے، آج اس کی سزا بھگتنے کے بعد جس قدر تم اپنی جانوں سے بیزار ہو رہے ہو، اللہ اس سے زیادہ تم سے بیزار ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے مٹی تھے یا نطفہ، تو مردے ہی تھے، پھر جان پڑی تو زندہ ہو گئے، پھر مرے، پھر زندہ کر کے اٹھائے گئے۔ یہ ہیں دو موتیں اور دو حیاتیں۔ سورہ بقرہ رکوع 3۔ یعنی انکار کیا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد پھر جینا نہیں، نہ حساب کتاب ہے، نہ کوئی اور قصہ، اسی لیے گناہوں اور شرارتوں پر جری ہوتے تھے۔ اب دیکھ لیا کہ جس طرح پہلی موت کے بعد آپ نے ہم کو زندہ کیا اور عدم سے نکال کر وجود عطا فرمایا، دوسری موت کے بعد بھی پیغمبروں کے ارشاد کے موافق دوبارہ زندگی بخشی۔ آج سے بعد الموت کے وہ سب مناظر جن کا ہم انکار کیا کرتے تھے سامنے ہیں، اور بجز اس کے کہ چارہ نہیں کہ وہ اپنی غلطیوں اور خطاؤں کا اعتراف کریں۔ یعنی افسوس، اب تو ظاہر یہاں سے چھوٹ کر نکل بھاگنے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ ہاں آپ قادر ہیں کہ جہاں 2 مرتبہ موت و حیات دے چکے، تیسری مرتبہ ہم کو پھر دنیا کی طرف واپس بھیج دیں تا اس مرتبہ وہاں سے ہم خوب نیکیاں سمیٹ کر لائیں۔ یعنی بے شک اب دنیا کی طرف واپس کیے جانے کی کوئی صورت نہیں، اب تو تم کو اپنے اعمال سابقہ کا خمیازہ بھگتنا ہے۔ تمہارے متعلق ہلاکت ابدی کا یہ فیصلہ اس لیے ہوا ہے کہ تم نے اکیلے سچے خدا کی پکار پر کبھی کان نہ دھرا، ہمیشہ اس کا یا اس کی وحدانیت کا انکار ہی کرتے رہے۔ ہاں کسی جھوٹے خدا کی طرف بلائے گئے تو فوراً آمنا و صدقنا کہہ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ اس سے تمہاری خواہ اور طبیعت کی افتاد کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگر 1000 مرتبہ بھی واپس کیا جائے پھر وہی کفر و شرک کما کر لاؤ گے۔ بس آج تمہارے جرم کی ٹھیک سزا یہ ہے، حب سے دوام ہے جو اس بڑے زبردست خدا کی عدالت عالیہ سے جاری کی گئی، جس کا کہیں آگے اپیل نہیں ہے، اس سے چھوٹنے کی تمنا ابس ہے۔ یعنی اس کی عظمت و وحدانیت کی نشانیاں ہر چیز میں ظاہر ہیں۔ ایک اپنی روزی ہی کے مسئلے کو آدمی سمجھ لے جس کا سامان آسمان سے ہوتا رہتا ہے تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے، لیکن جب ادھر رجوع ہی نہ ہو اور غور و فکر سے کام ہی نہ لے تو کیا خاک سمجھ حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی بندوں کو چاہیے سمجھ سے کام لیں اور ایک خدا کی طرف رجوع ہو کر اسی کو پکاریں، اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کریں۔ بے شک مخلص بندوں کے اس موحدانہ طرز عمل سے کافر و مشرک ناگوں چڑھائیں گے کہ سارے دیوتا اڑا کر صرف ایک ہی خدا رہنے دیا گیا، مگر پکا موحد وہی ہے جو مشرکین کے مجمع میں توحید کا نعرہ بلند کرے اور ان کے برا ماننے کی اصلاً پرواہ نہ کرے۔ بھید کی بات سے وہی مراد ہے جو اول انبیاء علیہ السلام پر اترتی ہے اور ان کے ذریعے سے دوسرے بندوں کو پہنچ جاتی ہے، یا چنانچہ قیامت تک اسی طرح پہنچتی رہے گی۔ یعنی جس دن تمام اولین و آخرین مل کر اللہ تعالیٰ کی پیشی میں حاضر ہوں گے اور ہر ایک شخص اپنے اچھے یا برے عمل سے ملاقات کرے گا، یعنی قبروں سے نکل کر ایک کھلے کف دستے میدان میں حاضر ہوں گے جہاں کوئی آڑ پہاڑ حائل نہیں ہوگا۔ یعنی خوب سمجھ لو اس حاکم اعلیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے جس پر تمہاری کوئی حالت پوشیدہ نہیں، سب ظاہر و باطن احوال کھول کر رکھ دیے جائیں گے۔ یعنی اس دن تمام وسائط و حجب اٹھ جائیں گے، ظاہری اور مجازی رنگ میں بھی کسی کی بادشاہت نہ رہے گی، اسی اکیلے شہنشاہ مطلق کا راج ہوگا جس کے آگے ہر ایک طاقت دبی ہوئی ہے۔ یعنی خوف و گھبراہٹ سے دل دھڑک کر گلوں تک پہنچ رہے ہوں گے اور لوگ دونوں ہاتھوں سے ان کو پکڑ کر دبائیں گے کہ کہیں سانس کے ساتھ باہر نہ نکل پڑیں۔
یعنی ایسا کوئی سفارشی نہیں ہوگا جس کی بات ضروری ہی مانی جائے، سفارش وہی کر سکے گا جس کو اجازت ہو اور اسی کے حق میں کرے گا جس کے لیے پسند ہو۔ یعنی مخلوق سے نظر بچا کر چوری چھپے سے کسی پر نگاہ ڈالی یا کنکھیوں سے دیکھا یا دل میں کچھ نیت کی یا کسی بات کا ارادہ یا خیال آیا، ان میں سے ہر چیز کو اللہ جانتا ہے اور فیصلہ انصاف سے کرتا ہے۔ یعنی فیصلہ کرنا اسی کا کام ہو سکتا ہے جو سننے اور جاننے والا ہو۔ بھلا یہ پتھر کی بے جان مورتیں جنہیں تم خدا کہہ کر پکارتے ہو، کیا خاک فیصلہ کریں گی؟ پھر جو فیصلہ بھی نہ کر سکے وہ خدا کس طرح ہوا؟ یعنی بڑے مضبوط قلعے، عالیشان عمارتیں اور مختلف قسم کی یادگاریں۔ یعنی جب دنیا کے عذاب سے کوئی نہ بچا سکا، آخرت میں کون بچائے گا؟ یعنی تم بھی ان کی طرح رسول کی تکذیب کر کے فلاح نہیں پا سکتے، آخر رسوا اور ہلاک ہوگے۔ اور خداوند قدوس اپنے زور و قوت سے پیغمبر کو غالب و منصور فرمائے گا۔ اسی مناسبت سے آگے موسیٰ اور فرعون کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ نشانیوں سے، معجزات اور کھلی صنعت سے شاید ان میں کے مخصوص و ممتاز معجزات مراد ہوں، یا کھلی صنعت معجزات کے سوا اور دوسری قسم کے دلائل و براہین کو فرمایا، یا آیات سے تسلیمات و احکام اور سلطان مبین سے معجزات مراد لیے جائیں، یا سلطان مبین اس قوت قدسیہ اور مخصوص تائید ربانی کا نام ہو جس کے آثار پیغمبروں میں ہر دیکھنے والے کو نمایاں طور پر نظر آیا کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ حامان وزیر تھا فرعون کا، اور قارون بنی اسرائیل میں سب سے بڑا مالدار اور تاجر تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون کی مرضی پر چلتا تھا۔ پہلے اس کا قصہ گزر چکا ہے۔ یعنی جادوگر ہے معجزات دکھانے میں اور جھوٹا ہے دعویٰ رسالت میں، یہ بعض نے کہا ہوگا اور دوسروں نے اس کی تصدیق کی ہوگی۔ یہ حکم اب دوسری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد دیا تاکہ بنی اسرائیل کی تذلیل و توہین کریں، ان کی تعداد گھٹائیں اور ان کے دلوں میں یہ خیال جما دیں کہ یہ سب مصیبت ان پر موسیٰ کی بدولت آئی ہے۔ یہ خیال کر کے لوگ ان کا ساتھ چھوڑیں گے اور دہشت انگیزی کی پالیسی کامیاب ہو جائے گی۔ آگے پتہ نہیں اس کو حکم پر عمل ہوا یا نہیں۔ یعنی ایسے داؤ پیچ اور تدبیروں سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کی مدد فرما کر منکرین کے سب منصوبے غلط کر دیتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرعون نے کہا مجھ کو چھوڑو، شاید اس کے ارکان سلطنت مار ڈالنے کا مشورہ نہ دیتے ہوں گے کیونکہ معجزہ دیکھ کر ڈر گئے تھے کہیں اس کا رب بدلہ نہ لے۔ فرعون خود بھی دل میں ڈرا ہوا اور سہما ہوا تھا، لیکن لوگوں پر اپنی قوت و شجاعت کا اظہار کرنے کے لیے انتہا درجے کی شقاوت اور بے حیائی سے ایسا کہہ رہا تھا تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کو قتل سے کوئی چیز مانے نہیں اور اس کے ارادے کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ استغفر اللہ۔ یعنی اسے زندہ چھوڑ دیا گیا تو دینی اور دنیوی دونوں طرح کے نقصان کا اندیشہ ہے۔ ممکن ہے یہ اپنے باز و تلقین سے تمہارے مذہبی طور و طریقے کو جو پہلے سے چلا آتا ہے بگاڑ ڈالے، یا سازش وغیرہ کا جال پھیلا کر ملک میں بدامنی پھیلا دے جس کا انجام یہ ہو کہ تمہاری یعنی قبطیوں کی حکومت کا خاتمہ ہو کر ملک بنی اسرائیل کے ہاتھ میں چلا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کے مشوروں کی خبر پہنچی تو اپنی قوم سے فرمایا کہ مجھے ان دھمکیوں کی مطلق پرواہ نہیں، فرعون اکیلا تو کیا ساری دنیا کے متکبرین و جبارین جمع ہو جائیں تب بھی میرا اور تمہارا پروردگار ان کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ میں اپنے کو تنہا اسی کی پناہ میں دے چکا ہوں، وہی میرا حامی و مددگار ہے۔ سورہ طٰہٰ رکوع 3 رکوع 2۔ بھلا اس کی حمایت و امداد کے بعد کسی مغرور انسان کا کیا ڈر؟ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس کو حساب کا یقین ہو وہ ظلم کاہے کو کرے گا؟ یعنی ایک مرد مومن جس نے فرعون اور اس کی قوم سے اپنا ایمان ابھی تک مخفی رکھا تھا، ذرونی اقتل موسیٰ کے جواب میں بول اٹھا، کیا تم ایک شخص کا ناحق خون کرنا چاہتے ہو اس بات پر کہ وہ صرف ایک اللہ کو اپنا رب کیوں کہتا ہے، حالانکہ وہ اپنے دعوے کی صداقت کے کھلے کھلے نشان تم کو دکھلا چکا اور اس کے قتل کی تم کو کوئی ضرورت بھی نہیں بلکہ ممکن ہے تمہارے لیے مضر ہو۔ فرض کرو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ثابت ہو تو اتنے بڑے جھوٹ پر ضرور اللہ اس کو ہلاک یا رسوا کر کے چھوڑے گا۔ خدا کی عادت نہیں کہ وہ ایسے کاذب کو برابر پھولنے پھلنے دے۔ دنیا کو التباس سے بچانے کے لیے یقیناً ایک روز اس کی کلئی کھول دی جائے گی۔ ایسے حالات بروئے کار آئیں گے کہ دنیا اعلانیہ اس کی رسوائی و ناکامی اور کذب و دروغ کا تماشا دیکھ لے گی اور تم کو خواہی اس کے خون میں ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہ رہے گی۔ اور اگر واقعی میں وہ سچائی پر ہے تو دنیا اور آخرت کے جس عذاب سے وہ اپنے مکذبین کو ڈراتا ہے یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تم کو ضرور پہنچ کر رہے گا۔ لہٰذا پہلی شک پر اس کے قتل میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں اور دوسری شک پر اس کا قتل کرنا سراسر موجب نقصان و خسران ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی اگر جھوٹا ہے تو جس پر جھوٹ بولتا ہے وہی سزا دے رہے گا اور شاید سچا ہو تو اپنی فکر کرو۔ تنبیہ، یہ تقریر اس صورت میں ہے کہ جب کسی مفتری کا کذب صریحاً ظاہر نہ ہوا ہو اور اگر مدعی نبوت کا کذب و افطرا دلائل و براہین سے روشن ہو جائے تو بلا شبہ واجب القتل ہے۔
اس زمانے میں جبکہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا دلائل قطعیہ سے ثابت ہو چکا ہے، اگر کوئی شخص مدعی نبوت بن کر کھڑا ہوگا تو چونکہ اس کا یہ دعویٰ ایک قطعی ثبوت عقیدہ کی تکذیب کرنا ہے، لہٰذا اس کے متعلق کسی قسم کے طائل و تردد اور امہال و انتظار کی گنجائش نہ ہوگی۔ یعنی موسیٰ اگر بالفرض جھوٹا ہوتا تو ہرگز اس کا اللہ راہ نہ دیتا کہ وہ برابر ایسے ایسے معجزات دکھاتا رہے اور کامیابی میں ترقی کرتا چلا جائے، اور اگر تم جھوٹے ہو کہ ایک سچے کو جھوٹا بتلا رہے ہو تو انجام کا اللہ تعالیٰ تم کو ذلیل و ناکام کرے گا۔ یعنی اپنے سامانوں اور لشکروں پر مغرور مت بنو، آج تمہاری یہ شان و شکوہ ہے، لیکن کل اگر خدا کے عذاب نے آ گھیرا تو کوئی بچانے والا نہ ملے گا۔ یہ سب ساز و سامان یوں ہی رکھے رہ جائیں گے، یعنی تمہاری تقریر سے میرے خیالات تبدیل نہیں ہوئے، جو کچھ میرے نزدیک مصلحت ہے وہی تم کو سجھا رہا ہوں۔ میرے خیال میں بہتری کا راستہ یہ ہے کہ اس شخص کا قصہ پہلے ہی قدم پر ختم کر دیا جائے۔ یعنی اگر تم اس طرح تکذیب و عداوت پر جمے رہے تو سخت اندیشہ ہے کہ تم کو بھی کہیں وہی دن دیکھنا نہ پڑے جو پہلی قومیں اپنے انبیاء کا مقابلہ کر کے دیکھ چکی ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے یہاں بے انصافی نہیں، اگر ایسے سخت جرائم پر تم کو یا دوسری قوموں کو اس نے تباہ کیا تو وہ عین عدل و انصاف کے تقاضے سے ہوگا۔ کون سی حکومت ہے جو اپنے سفراء کو قتل اور رسوا ہوتے دیکھتی رہے اور قاتلین و معاہدین سے انتقام نہ لے؟ عموماً مفسرین یوم التناد ہاں پکار کے دن سے قیامت کا دن مراد لیتے ہیں، جبکہ محشر میں جمع ہونے اور حشر اور حساب دینے کے لیے سب کی پکار ہوگی، اور اہل جنت، اہل غار اور اہل اعراف ایک دوسرے کو پکاریں گے اور آخر میں ندا آئے گی۔ لیکن حضرت شاہ صاحب نے یوم التناد سے وہ دن مراد لیا جس میں فرعونیوں پر عذاب آیا، چنانچہ لکھتے ہیں ہاں پکار کا دن ان پر آیا جس دن بجس قلزم میں غرق ہوئے اور اس وقت ڈوبتے ہوئے ایک دوسرے کو پکارنے لگے۔ شاید ہی اس مرد مومن کو کشف سے معلوم ہوا ہوگا یا قیاس سے کہ ہر قوم پر عذاب اسی طرح آتا ہے، یعنی محشر سے پیٹ پھیر کر دوزخ کی طرف بھگائے جاؤ گے یا نزول عذاب کے وقت اس سے بھاگنے کی ناکام کوشش کرو گے۔ یعنی میں تم کو سب نشیب و فراز پوری طرح سمجھا چکا، اس پر بھی تم نہ مانو تو سمجھ لو کہ تمہاری عناد و کجروی کی شامت سے اللہ تعالیٰ نے ارادہ ہی کر لیا ہے کہ تم کو تمہاری پسند کردہ غلطی اور گمراہی میں پڑا رہنے دے، پھر ایسے شخص کے سمجھنے کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ یعنی چلو قصہ ختم ہوا، نہ یہ رسول تھا نہ اب اس کے بعد کوئی رسول آنے والا ہے، گویا سرے سے سلسلہ رسالت ہی کا انکار ہوا۔ لیکن حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں مصر والے ان کی نبوت کے قائل نہ ہوئے۔ ان کی موت کے بعد جب مصر کی سلطنت کا بندوبست بگڑا تو کہنے لگے یوسف کا قدم اس شہر پر کیا مبارک تھا، ایسا نبی آئندہ کوئی نہ آئے گا۔ یا وہ انکار یا اقرار، یہی اسراف اور زیادہ گوئی ہے۔ مرد مومن کی غرض یہ تھی کہ نعمت کی قدر زوال کے بعد ہوتی ہے، فی الحال تم کو موسیٰ کی قدر نہیں، یعنی بدون حجت عقلیہ و نقلیہ کے اللہ کے باتوں میں جھگڑے ڈالتے ہیں، اس سے بڑھ کر زیادتی اور بے باکی کیا ہوگی۔ اسی لیے اللہ اور اس کے ایماندار بندے ان لوگوں سے سخت بیزار ہیں جو سبب ہے ان کے انتہائی ملعون ہونے کا، جو لوگ حق کے سامنے غرور سے گردن نہ جھکائیں اور پیغمبروں کے ارشادات سن کر سر نیچا نہ کریں، آخرکار ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ اس طرح مہر کر دیتا ہے کہ پھر قبول حق اور نفوذ خیر کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ یہ اس ملعون کی انتہائی بے شرمی اور بے باکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شاید اللہ تعالیٰ کی صفت علو وغیرہ کو سن کر یہ قرار دیا ہوگا کہ موسیٰ کا خدا آسمان پر رہتا ہے، اس پر یہ استہزاء و تمسخر کر دیا۔ سچ ہے چیونٹی کی موت آتی ہے تو پر لگ جاتے ہیں۔ سورہ قصص میں اس مقام کی تقریر گزر چکی، یعنی دعویٰ رسالت میں بھی اور اس دعوے میں بھی کہ سارے جہاں کا کوئی اور معبود ہے، مجھے تو اپنے سوا دوسرا نظر نہیں آتا۔ سورہ قصص رکوع 4۔ برے کام کرتے کرتے آدمی کی یوں ہی عقل ماری جاتی ہے اور ایسی مضحکہ خیز حرکتیں کرنے لگتا ہے جس کے بعد راہ پر آنے کی کوئی صورت نہیں رہتی۔ یہی فرعون کا ہوا۔ یعنی فرعون کے جس قدر داؤ پیچ اور منصوبے یا مشورت ہے سب بے حقیقت ہے، خود اپنی ہی تباہی کے لیے موسیٰ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔ چونکہ فرعون نے کہا تھا
بھلائی اور بہتری کا راستہ وہ نہیں جو فرعون تجویز کرتا ہے، بلکہ تم میرے پیچھے چلے آؤ تاکہ بہتری کے راستے پر چلنا نصیب ہو۔ یعنی فانی و زائل زندگی اور چند روزہ عیش و بہار میں پڑھ کر آخرت کو نہ بھولو۔ دنیا کی زندگی بہرحال بھلی بری طرح ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد وہ زندگی شروع ہوگی جس کا کبھی خاتمہ نہیں۔ عاقل کا کام یہ ہے کہ یہاں رہتے ہوئے اس کی درستی کی فکر کرے، ورنہ ہمیشہ کی تکلیفوں میں مبتلا رہنا پڑے گا۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ یہ اخروی زندگی تھوڑی سی تفصیل بتا دی کہ وہ کس طرح درست ہو سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ وہاں ایمان اور عمل صالح درکار ہے، مال و متاع کا کوئی نہیں پوچھتا، اور یہ بھی ظاہر ہوا کہ اللہ کی رحمت و غضب پر غالب عقل مند کو چاہیے کہ موقع ہاتھ سے نہ دے۔ یعنی میرا اور تمہارا معاملہ بھی عجیب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کو ایمان کے راستے پر لگا کر خدا کے عذاب سے نجات دلاؤں، اور تمہاری کوشش یہ ہے کہ اپنے ساتھ مجھے بھی دوزخ کی آگ میں دھکیل دو۔ ایک طرف سے ایسی دشمنی اور دوسری جانب سے یہ خیر خواہی، یعنی تمہاری کوشش کا حاصل تو یہ ہے کہ میں معاذ اللہ خدائے واحد کا انکار کر دوں، استغفر اللہ، اس کے پیغمبروں کو اور ان کی باتوں کو نہ مانوں، اور نادان جاہلوں کی طرح ان چیزوں کو خدا ماننے لگوں جن کی الوہیت کسی دلیل اور علمی اصول سے ثابت نہیں۔ نہ مجھے خبر ہے کیوں کر ان چیزوں کو خدا بنا لے گا، بلکہ میں جانتا ہوں کہ اس کے خلاف پر دلائل قطعیہ قائم ہیں۔ یعنی میرا منشا یہ ہے کہ کسی طرح تمہارا سر اس خدائے واحد کی چوکھٹ پر جھکا دوں جو نہایت زبردست بھی اور بہت زیادہ خطاؤں کا معاف کرنے والا بھی۔ مجرم کو پکڑنے کی تو پکڑے تو کوئی چھڑا نہ سکے، اور معاف کرے تو کوئی روک نہ سکے۔ وہی اس کا مستحق ہے کہ آدمی اس کے آگے ڈر کر اور امید باندھ کر سر عبودیت جھکائے۔ یاد رکھو میں اسی خدا کی پناہ میں آ چکا ہوں جس کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں۔ بے شک یعنی ماں سوائے خدا کے کوئی چیز ایسی نہیں جو دنیا اور آخرت میں ادنیٰ ترین نفع و ضر کی مالک ہو، پھر اس کی بندگی اور غلامی کا بلاوا دینا جہل و حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ سورہ احقاف رکوع 1۔ آخر ایسی عاجز اور بے بس چیزوں کی طرف آدمی کیا سمجھ کر دعوت دے، اور تماشا یہ ہے کہ انہیں بہت چیزیں وہ ہیں جو خود بھی اپنی طرف دعوت نہیں دیتی بلکہ دعوت دینے کی قدرت بھی نہیں رکھتی۔ یعنی انجام کار ہر پھر کر اسی خدا واحد کی طرف جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر سب کو اپنی زیادتیوں کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ بتلا اس سے بڑھ کر زیادتی کیا ہوگی کہ عاجز و مخلوق کو خالق کا درجہ دے دیا جائے۔ یعنی آگے چل کر جب اپنی زیادتیوں کا مزہ چکھو گے، اس وقت میری نصیحت کو یاد کرو گے کہ ہاں ایک مرد خدا جو ہم کو سمجھایا کرتا تھا وہ ٹھیک کہتا تھا، لیکن اس وقت یاد کر کے پشیمان ہونے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یعنی میں خدا کی حجت تمام کر چکا اور نصیحت کی بات سمجھا چکا، تم نہیں مانتے تو میرا تم سے کچھ مطلب نہیں۔ اب میں اپنے کو بالکلیہ خدا کے سپرد کرتا ہوں، اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ تم اگر مجھے ستانا چاہو گے تو وہی خدا میرا حامی و ناصر ہے۔ سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں، وہ میرا اور تمہارا دونوں کا معاملہ دیکھ رہا ہے، کسی کی کوئی حرکت اس پر پوشیدہ نہیں۔ ایک مومن قانت کا کام یہ ہے کہ اپنی امکانی صحیح کر چکنے کے بعد نتیجے کو خدا کے سپرد کرے۔ یعنی حق و باطل کی اس کشمکش کا آخری نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کے ہمراہیوں کو، جن میں یہ مومن آل فرعون بھی تھا، فرعونیوں کے منصوبوں سے محفوظ رکھا۔ کوئی داؤ ان کا چلنے نہ دیا، بلکہ ان کے داؤ پیچ خود انہی پر الٹ پڑے۔ جس نے حق پرستوں کا تعاقب کیا مارا گیا، اور قوم کی قوم کا بیڑا بحر قلزم میں غرق ہوا۔ یعنی دوزخ کا ٹھکانہ جس میں وہ قیامت کے دن داخل کیے جائیں گے، ہر صبح اور شام ان کو دکھلا دیا جاتا ہے تا نمونہ کے طور پر اس آنے والے عذاب کا کچھ مزہ چکھتے رہیں۔ یہ عالم برزخ کا حال ہوا۔ احادیث سے ثابت ہے کہ اسی طرح ہر کافر کے سامنے دوزخ کا اور ہر مومن کے سامنے جنت کا ٹھکانہ روزانہ صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔ آیا حاضہ سے صرف فرعونیوں کا عالم برزخ میں معذب ہونا ثابت ہوا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کرایا گیا کہ جملہ کفار بلکہ اسات مومنین بھی برزخ میں معذب ہوتے ہیں۔ اور بعض آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس طرح جنتیوں میں سے شہداء کی روحیں طیور و خضر کے حواسل میں داخل ہو کر جنت کی سیر کرتی ہیں، اسی طرح دوزخیوں میں سے فرعونیوں کی ارواح کو طیور و رسود کے حواسل میں داخل کر کے ہر صبح و شام دوزخ کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ البتہ ارواح کامہ ان کے اجساد کے جنت یا دوزخ میں اقامت پذیر ہونا یہ آخرت میں ہوگا۔ اگر یہ صحیح ہو تو فرعونیوں کے متعلق عام دوزخیوں کے متعلق
کے الفاظ کا تفاوت شاید اسی بنا پر ہوگا، واللہ عالم۔ یعنی دنیا میں ہم سے اپنی اطاعت اور اتباع کراتے رہے، جس کی بدولت آج ہم پکڑے گئے۔ اب یہاں ہمارے کچھ تو کام آؤ، آخر بڑوں کو چھوٹوں کی تھوڑی بہت خبر لینی چاہیے۔ دیکھتے نہیں ہم آج کس قدر مصیبت میں ہیں، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس مصیبت کا کوئی جز ہم سے ہلکا کر دو؟ یعنی جو دنیا میں بڑے بنتے تھے جواب دیں گے کہ آج ہم اور تم سب اسی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کے جرم کے موافق سزا کا فیصلہ سنا دیا ہے، جو بالکل قطعی اور اٹل ہے۔ اب موقع نہیں رہا کہ کوئی کسی کے کام آئے اور ہم اپنی ہی مصیبت کو ہلکا نہیں کر سکتے، پھر تمہارے کیا کام آ سکتے ہیں؟ یعنی اپنے اپنے سرداروں کی طرف سے مایوس ہو کر ان فرشتوں سے درخواست کریں گے جو دوزخ کے انتظام پر مسلط ہیں کہ تم ہی اپنے رب سے کہہ کر کوئی دن تعطیل کا کرا دو جس میں ہم پر سے عذاب کچھ ہلکا ہو جایا کرے۔ یعنی اس وقت تک ان کی بات نہ مانی اور انجام کی فکر نہ کی، جو کچھ کام چلتا موقع ہاتھ سے نکل چکا، کوئی سعی و سفارش یا خوشامد درآمد نہیں دے سکتی۔ پڑے چیختے چلاتے رہو، نہ ہم ایسے معاملات میں سفارش کر سکتے، نہ تمہاری چیخ و پکار سے کوئی فائدہ ہے۔ دوزخ کے فرشتے کہیں گے کہ سفارش کرنا ہمارا کام نہیں، ہم تو عذاب دینے پر مقرر ہیں، سفارش کا کام ہے رسولوں کا، سو رسولوں سے تم برخلاف ہی تھے۔ آیت حضرت سے معلوم ہوا کہ آخرت میں کافروں کی دعا کا کوئی اثر نہیں ہوگا، باقی دنیا میں کافر کے مانگنے پر اللہ تعالیٰ کوئی چیز دے دیں تو وہ دوسری بات ہے، جیسے ابلیس کو قیامت تک مہلت دے دی۔ یعنی دنیا میں ان کا بول بالا کرتا ہے، جس مقصد کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی مدد سے اس میں کامیابی ہوتی ہے۔ حق پرستوں کی قربانیاں کبھی ضائع نہیں جاتی، درمیان میں کتنے ہی اتار چڑھاؤ اور کیسے امتحانات پیش ہیں مگر ان کا مشن کامیاب ہو کر رہتا ہے۔ علمی حیثیت سے حجت و برہان میں تو وہ ہمیشہ ہی منصور رہتے ہیں، لیکن مادی فتح اور ظاہری عزت و رفعت بھی آخرکار انہی کو حاصل ہوتی ہے۔ سچائی کے دشمن کبھی معزز نہیں رہ سکتے ہیں، ان کا علو اور عروج محض ہنڈیا کا جھاگ اور سوڈے کا ابال ہوتا ہے۔ انجام کار مومنین قانتین کے مقابلے میں ان کو پست و ذلیل ہونا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے اپنے اولیاء کا انتقام لیے بدون نہیں چھوڑتا۔ لیکن واضح رہے کہ آیت میں جن مومنین کے لیے وعدہ کیا گیا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ حقیقی مومن اور رسولوں کے متبع ہوں۔ کمال قال تعالیٰ مومنین کی خصلتیں قرآن میں جا بجا مذکور ہیں، چاہیے کہ مسلمان اس کسوٹی پر اپنے آپ کو کس کر دیکھ لیں۔ یعنی میدان حشر میں جب کہ اولین و آخرین جمع ہوں گے، حق تعالیٰ اپنے فضل سے اللہ رؤوس الاشہاد ان کی سربلندی اور عزت و رفعت کو ظاہر فرمائے گا۔ دنیا میں تو کچھ شبہ بھی رہ سکتا ہے اور التباس ہو جاتا ہے، وہاں ذرا بھی ابہام و التباس باقی نہ رہے گا، یعنی ان کی کوئی مدد اور دستگیری نہ ہوگی۔ یہ مقبولین کے بالمقابل مطرودین کا انجام بیان فرما دیا۔ یعنی دنیا ہی میں دیکھ لو کہ فرعون اور اس کی قوم کو باوجود اس قدر طاقت و جبروت کے حق کی دشمنی نے کس طرح ہلاک و برباد کر کے چھوڑا، اور موسیٰ علیہ السلام کی برکت و رہنمائی سے بنی اسرائیل کی مظلوم اور کمزور قوم کو کس طرح ابھارا، اس عظیم الشان کتاب تورات کا وارث بنایا جو دنیا کے عقل مندوں کے لیے شمع ہدایت کا کام دیتی تھی۔ یعنی آپ بھی تسلی رکھیے، جو وعدہ آپ کے ساتھ ہے ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ خداوند قدوس دارین میں آپ کو اور آپ کے طفیل میں آپ کے متبعین کو سربلند رکھے گا۔ ضرورت اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کے شدائد و نوائب پر صبر کریں، اور جن سے جس درجے کی تقصیر کا امکان ہو اس کی معافی خدا سے چاہتے ہیں، اور ہمیشہ رات دن صبح و شام اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کا قولاً و فعلاً ورد رکھیں، ظاہر و باطن میں اس کی یاد سے غافل نہ ہوں، پھر اللہ کی مدد یقینی ہے۔ یہ حضور کو مخاطب بنا کر ساری امت کو سنایا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار استغفار کرتے، ہر بندے کی تقصیر اس کے درجے کے موافق ہے، اس لیے ہر کسی کو استغفار ضروری ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی دلائل و توحید اور کتاب سماویہ اور اس کے پیغمبروں کے معجزات و ہدایات میں خواہ جھگڑتے اور بے سند باتیں نکال کر حق کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ حجت و دلیل نہیں، نہ فی الواقع ان کھلی ہوئی چیزوں میں شک و شبہ کا موقع ہے، صرف شیخی اور غرور مانی ہے کہ حق کے سامنے گردن جھکائیں اور پیغمبر کا اتباع کریں۔ وہ اپنے کو بہت اونچا کھینچتے ہیں، چاہتے یہ ہیں کہ پیغمبر سے اوپر ہو کر رہیں یا کم از کم اس کے سامنے جھکنا نہ پڑے، لیکن یاد رکھیں وہ اس مقصد کو کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ پیغمبر کے سامنے سر اطاعت جھکانا پڑے گا، ورنہ سخت ذلیل و رسوا ہوں گے۔ یعنی اللہ کی پناہ مانگ کہ وہ ان مجادلین کے خیالات سے بچا اور ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ آگے بعض مسائل کی تحقیق ہے جن میں وہ لوگ جھگڑتے تھے، مثلاً پاس بادل موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا کہ وہ اس کو محال سمجھتے تھے، یا توحید باری جس کا انکار کرتے تھے۔ یعنی بظاہر مادی حیثیت سے آسمان و زمین کی عظمت و
جسامت کے سامنے انسان کی کیا حقیقت ہے، لیکن مشرکین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہی خداوند قدوس ہے۔ پھر جس نے اتنی بڑی مخلوقات کو پیدا کیا، اسے آدمیوں کا پہلی بار یا دوسری بار پیدا کر دینا کیا مشکل ہوگا؟ تعجب ہے کہ ایسی موٹی بات کو بہت لوگ نہیں سمجھتے۔ یعنی ایک اندھا ہے جسے حق کا سیدھا راستہ نہیں سوچتا، اور ایک آنکھوں والا جو نہایت بصیرت کے ساتھ صراط مستقیم کو دیکھتا اور سمجھتا ہے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں، یا ایک نیکوکار مومن اور کافر بدکار کا انجام یکساں ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا نہیں تو ضرور ایک دن، چاہے جب ان کا باہمی فرق کھلے اور دونوں کے علم و عمل کے ثمرات اپنی اکمل ترین صورت میں ظاہر ہوں، مگر افسوس کہ تم اتنا بھی نہیں سوچتے۔ یعنی میری ہی بندگی کرو کہ اس کی جزا دوں گا، اور مجھ ہی سے مانگو کہ تمہارا مانگنا خالی نہ جائے گا۔ اس بندگی کی شرط ہے اپنے رب سے مانگنا، نہ مانگنا غرور ہے، اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ بندوں کی پکار کو پہنچتا ہے۔ یہ بات تو بے شک برحق ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بندے کی ہر دعا قبول کیا کرے، یعنی جو مانگے وہی چیز دے دے۔ نہیں، اس کی اجابت کے بہت سے رنگ ہیں جو حدیث میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ کوئی چیز دینا اس کی مشیت پر موقوف اور حکمت کے تابع ہے۔ سورہ انعام رکوع 4۔ بہرحال بندے کا کام ہے مانگنا، اور یہ مانگنا خود ایک عبادت بلکہ محض عبادت ہے۔ رات کی ٹھنڈ اور تاریکی میں عموماً لوگ سوتے اور آرام کرتے ہیں۔ جب دن ہوتا ہے تو تازہ دم ہو کر اس کے اجالے میں اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس وقت دیکھنے بھالنے اور چلنے پھرنے کے لیے مصنوعی روشنیوں کی چندہ ضرورت نہیں پڑتی۔ یعنی منعم حقیقی کی حق شناسی یہ تھی کہ قول و فعل اور جان و دل سے اس کا شکر ادا کرتے۔ بہت سے لوگ شکر کے بجائے شرک کرتے ہیں۔ یعنی رات دن کی سب نعمتیں اس کی طرف سے مانتے ہو تو بندگی بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ اس مقام پر پہنچ کر تم کہاں بھٹک جاتے ہو کہ مالک حقیقت تو کوئی اور ہو، کوئی ہو اور بندگی کسی کی جائے۔ یعنی قبہ کی طرح بنایا، سب جانوروں سے انسان کی صورت بہتر، سب کی روزی سے اس کی روزی ستھری ہے، بے شک جس پر کسی حیثیت سے کبھی فنا اور موت طاری نہیں ہوئی، نہ ہو سکتی، اور ظاہر ہے جب اس کی حیات ذاتی ہوئی تو تمام لوازم حیات بھی ذاتی ہوں گے۔ کمالات اور خوبیاں سب وجود حیات کے تابع ہیں۔ جو حی علی الاطلاق ہے وہی عبادت کا مستحق اور تمام کمالات و خوبیوں کا مالک ہوگا۔ اسی لیے هو الحی کے بعد الحمدللہ رب العالمین فرمایا، جیسا کہ پہلی آیت میں نعمتوں کا ذکر کر کے فتبارک اللہ رب العالمین فرمایا۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے۔ اس کا ماخذ یہی آیت ہے۔ یعنی کھلے کھلے نشانات دیکھنے کے بعد کیا حق ہے کوئی آدمی خدائے واحد کے سامنے سر عبودیت نہ جھکائے اور خالص اس کا تابع فرمان نہ ہو؟ یعنی تمہارے باپ آدم کو یا تم کو اس طرح کے نطفے جس غذا کا خلاصہ ہے وہ خاک سے ہی پیدا ہوتی ہے، یعنی نبی آدم کی اصل ایک پانی کی بوند جو آگے چل کر جمع ہوا خون بنا دیا گیا۔ یعنی بچے سے جوان اور جوان سے بوڑھا ہوتا ہے، اور بعض آدمی جوانی یا بڑھاپے سے پہلے ہی گزر جاتے ہیں۔ بہرحال سب کو ایک معین میعاد اور لکھے ہوئے وعدے تک پہنچانا ہے۔ موت اور حشر سے کوئی مستثنی نہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، یعنی سوچو اتنے احوال اور دور تم پر گزرے، ممکن ہے ایک حال اور بھی گزرے، وہ مر کر جینا ہے، آخر اسے کیوں محال سمجھتے ہو؟ یعنی اس کی قدرت کاملہ اور شان کن فیکون کے سامنے یہ کیا مشکل ہے کہ موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر دے؟ بے شک کہ اس کی تکذیب کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ زنجیر کا ایک سرا توق میں اٹکا ہوا، دوسرا فرشتوں کے ہاتھ میں ہوگا، اس طرح مجرموں اور قیدیوں کی مانند لائے جائیں گے۔ یعنی دوزخ میں کبھی جلتے پانی کا اور کبھی آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ یعنی اس وقت ان میں سے کوئی کام نہیں آتا، ہو سکے تو ان کو مدد کے لیے بلاؤ۔ یعنی ہم سے گئے گزرے ہوئے، شاید اس وقت عابدین اور معبودین الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ کا مطلب یہ ہو کہ اگو موجود ہے مگر جب ان سے کوئی فائدہ نہیں تو ہوئے نہ ہوئے برابر ہیں۔ اکثر مفسرین نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ ہم جن کو دنیا میں پکارتے تھے اب کھلا کہ وہ واقعے میں کچھ چیز نہ تھے، گویا بطور حسرت و افسوس کہ اپنی غلطی کا اعتراف ہوگا۔ لیکن حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ مشرکین اول منکر ہو چکے تھے کہ ہم نے شریک ٹھہرائی نہیں، اب گھبرا کر منہ سے نکل جائے گا جس میں شریک ٹھہرانے کا اعتراف ہوگا، پھر کچھ سنبھل کر انکار کر دیں گے کہ ہم نے خدا کے سوا کسی کو پکارا ہی نہیں۔ یعنی جس طرح یہ انکار کرتے کرتے بچل گئے اور گھبرا کر اقرار کر لیا، یہی حال ان کافروں کا دنیا میں تھا۔ یعنی دیکھ لیا ناحق کی شیخی اور غرور تکبر کا انجام یہ ہوتا ہے، اب وہ اکڑ کی در گئی۔ یعنی ہر قسم کے مجرم اس دروازے سے جو ان کے لیے تجویز شدہ ہے، یعنی اللہ نے ان کو عذاب دینے کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔ ممکن ہے کہ کوئی وعدہ آپ کی موجودگی میں پورا ہو، جیسا کہ بدر اور فتح مکہ وغیرہ میں ہوا،
یا آپ کی وفات کے بعد، بہرحال یہ ہم سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، سب کا انجام کار ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس زندگی کے بعد عذاب کی تکمیل اس زندگی میں ہوگی، چھٹکارا کسی صورت سے نہیں۔ یعنی بعض کا تفصیلی حال تو سے بیان کیا، بعض کا نہیں کیا، اور ممکن ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد ان کا بھی مفصل حال بیان کر دیا ہو۔ بہرحال جن کے نام معلوم ہیں ان پر تفصیلاً، اور جن کے نام وغیرہ معلوم نہیں ان پر اجمالاً ایمان لانا ضروری ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، یعنی اللہ کے سامنے سب عاجز ہیں، رسولوں کو بھی یہ اختیار نہیں کہ جو موضع چاہیں دکھلا دیا کریں، صرف وہی نشانات دکھلا سکتے ہیں جس کی اجازت حق تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ یعنی جس وقت اللہ کا حکم پہنچتا ہے، رسولوں اور ان کی قوموں کے درمیان منصفانہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اس وقت رسول سرخرو اور کامیاب ہوتے ہیں، اور باطل پرستوں کے حصے میں ذلت و خسران کے سوا کچھ نہیں آتا۔ مثلاً ان کے چمڑے، بال اور اون وغیرہ سے طرح طرح کے فائدے اٹھاتے ہو۔ سواری کرنا بجائے خود ایک مقصد ہے، اور سواری کے ذریعے سے انسان بہت مقاصد دینوی اور دنیوی حاصل کرتا ہے۔ یعنی خشکی میں جانوروں کی پیٹھ پر اور دریا میں کشتیوں پر لدے پھرتے ہو۔ یعنی اس قدر کھلے نشان دیکھنے پر بھی آدمی کہاں تک انکار کرتا چلا جائے گا، اور ابھی کیا معلوم اللہ اور کتنے نشان دکھلائے گا۔ یعنی پہلے بہت قومیں گزر چکی جو جتھے میں اور زور و قوت میں ان سے بہت زیادہ تھیں، انہوں نے ان سے کہیں بڑھ کر زمین پر اپنی یادگاریں اور نشانیاں چھوڑی، لیکن جب خدا کا عذاب آیا تو وہ زور و طاقت اور ساز و سامان کچھ بھی کام نہ آ سکا، یوں ہی تباہ و برباد ہو کر رہ گئے۔ یعنی وجوہ معاش اور مادی ترقیات کا جو علم ان کے پاس تھا اور جن غلط عقیدوں پر دل جمائے ہوئے تھے، اسی پر اتراتے رہے، اور انبیاء علیہ السلام کے علوم و ہدایات کو حقیر سمجھ کر مذاق اڑاتے رہے۔ آخر ایک وقت آیا جب ان کو اپنی ہنسی مذاق کی حقیقت کھلی، اور ان کا استہزاء و تمسخر خود انہی پر الٹ پڑا۔ یعنی جس وقت آفت آنکھوں کے سامنے آ گئی اور عذاب الہی کا معائنہ ہونے لگا، تب ہوش آیا اور ایمان و توبہ کی سوجی، اب پتہ چلا کہ اکیلے خدائے بزرگ سے ہی کام چلتا ہے۔ جن ہستیوں کو خدائی کا درجہ دے رکھا تھا، سب عاجز اور بیکار ہیں۔ ہماری سخت حماقت اور گستاخی تھی کہ ان چیزوں کو تخت خدائی پر بیٹھا دیا۔ یعنی اب پچھتانے اور تقصیر کا اعتراف کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، ایمان و توبہ کا وقت گزر چکا۔ عذاب دیکھ لینے پر تو ہر کسی کو بے اختیار یقین آ جاتا ہے، مگر یہ یقین موجب نجات نہیں، نہ اس یقین کی بدولت آیا ہوا عذاب ٹل سکتا ہے۔ سورہ نساء رکوع 3۔ یعنی ہمیشہ سے یوں ہی ہوتا رہا ہے کہ لوگ اول و انکار و استہزاء سے پیش آتے ہیں، پھر جب عذاب میں پکڑے جاتے ہیں اس وقت شور مچاتے ہیں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ کی عادت یہ ہے کہ اس بے وقت کی توبہ کو قبول نہیں فرماتا۔ آخر منکرین اپنی جرائم کی پاداش میں خراب و برباد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ بے شک یا رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔